پھر نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمت کا مولا کائنات کے رسول اور اس سے قبل گزارش کروں گا بشارت سید صاحب سے اور حامد شاہ سے حضرہ کرم اسٹیج پر آئے. پھر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ زین الفقراء فقیر بے باک علی زین الفقراء فقیر بے باک علی دروازہ علم شاہ مولا علی زین الفقراء فقیر بے باک علی دروازہ علم شاہ مولا علی اور ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بے باک ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بے باک معصوم محمد ہے پاک علی رسول پاک کا میری طرف سلام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا اور امیر بزم فدایا خطاب ہے تیرا حدیث جسم کا جسمی تیرا بتا اور موتا جہان کی دولت سے مالا مال ہونا تیرے حضور جو بن کر تیرا غلام آیا سیاہ دار وہ عطا مگر یہ کیا کر ہے سیاہ دار وہ عطا مگر یہ کیا کر ہے تیرے چاہنے والوں میں میرا نام آیا اور علی کا نام آزم 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 ہے علی کا نام نہیں آزم آزم ہے جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا زین الفقراء فقیر بے باک علی دروازہ علم شاہ مولا علی ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بے باک معصوم محمد ہے پاک علی خان رسول کے چشمہ چراغ عزت مآب سید عصمت گیلانی صاحب سے مطمئسوں کہ تشریف لائیں اور ہم بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں استقبال کیجئے آج رسول کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم حضرت سید بشارت علی شاہ صاحب اور سید شفقت علی گیلانی شاہ صاحب اور دوسرے ان کے برادران سادات گیلانیہ جنہوں نے آج اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس مبارکہ میں پہلی جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا، بہت خوبصورت نعت تھی
اور اب میں آپ سے مخاطب ہوں گا وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور پوری توجہ چاہوں گا آپ سے کہ ہم جس بات کو سنیں اس کو اپنے دماغ کے راستے سے دل میں اتاریں اور پھر اس پہ پریکٹیکل کریں، تاکہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارکہ کے ساتھ سیرت مبارکہ پہ بھی عمل پیرا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایسے افراد کہلائیں کہ جن کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی امت کی نجات ہو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سب چیزیں جو غور طلب ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول کون ہوتا ہے اور رسالت کیا ہے، نبی کون ہے اور نبوت کیا ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم نبوت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نبی کے مقام کو بھی پہچان جائیں گے، رسول کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ رسالت کی ذمہ داریوں کو بھی پہچان جائیں گے۔ ارشاد فرمایا حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے رسول عالمی رسول ہیں، ہمارے جو رسول ہیں وہ عالمی رسول ہیں، اور ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستور لائے وہ عالمی دستور ہے، اور جو حضور کی امت ہے وہ عالمی امت ہے، وہ عالمی امت ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا یہ عرض کریں کہ پوری کائنات پروردگار عالم نے تخلیق فرمائی، ہر شے اللہ نے تخلیق کی، دو کائناتیں بنائی، ایک عالم عام اور ایک عالم خلق، یعنی روحانی اور نورانی کائنات اور مادی کائنات، دو چیزیں، روحانی دنیا اور مادی دنیا، یعنی نظر آنے والی کائنات اور نہ نظر آنے والی کائنات۔ نظر آنے والی کائنات یہ عکس ہے اس کا جو نہ نظر آنے والی کائنات، یہ عکس ہے اس کا جو کائنات نظر نہیں آتی۔ اب توجہ دیجئے، پوری کائنات پروردگار عالم نے تخلیق کی، اس میں اللہ پاک نے جمادات کو سب سے پہلے پیدا کیا، پھر نباتات کو اس کے بعد پیدا کیا، پھر حیوانات کو اس کے بعد پیدا کیا، اور پھر انسان کو اس کے بعد پیدا کیا۔ یعنی پہلی چیز جو پیدا کی وہ جمادات، یعنی یہ زمین، یہ پتھر، پھر ان پتھروں میں سے انسانی ضرورت کی جو چیز تھی وہ نباتات کی صورت میں پیدا کی، پھر ان میں سے جو انسانی ضرورت کی چیزیں تھی وہ حیوانات میں سے پیدا کی۔ گویا انسانی ضرورت کو پہلے پیدا کیا پروردگار عالم نے، اور انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ انسانی ضروریات کو پہلے پیدا کیا اور انسان کو بعد میں پیدا کیا، اور اس انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کے اندر مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف ملکوں کے مختلف لوگ تھے۔ پروردگار عالم نے اربوں کھربوں انسانوں میں سے وہ انسان چنے کہ جو سارے انسانوں میں
ذہنی طور پر بھی سب سے اعلیٰ تھے، قلبی طور پہ بھی سب سے اعلیٰ تھے، حسن کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے، جسمانی اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ گویا پروردگار نے اربوں انسانوں میں سے چنے چوٹی کے لوگ، تو وہ کتنے نکالے؟ 1,24,000۔ 1,00,000 ارب خرب مخلوق میں سے جو اول آدم سے لے کر پیدا ہوئے اور آخر تک ہوتے رہیں گے، ان میں سے سب میں سے جو چنے، وہ کتنے چنے؟ 1,24,000۔ وہ جو 1,24,000 چنے، ان جیسا باقی ساری مخلوق میں کوئی نہیں تھا، ان جیسا باقی ساری مخلوق میں کوئی نہیں تھا۔ چوٹی کے انسان نکالے پروردگار عالم، جن کی ہر شے، جن کا ہر وصف اور جن کی ذات میں وہ کمال پروردگار عالم نے رکھے۔ گویا 1,24,000 جو نکالے وہ بہترین انسان، بے شک ان کو کیا بنایا اللہ نے؟ نبی۔ ان کو کیا بنایا؟ نبی۔ اور ان کو کیا عطا کی؟ نبوت۔ ان کو بنایا نبی اور ان کو عطا فرمائی نبوت۔ نبوت کیا ہے؟ ایک راستہ۔ نبوت کیا ہے؟ ایک راستہ، ایک کھڑکی جو نبی کے اور رب کے درمیان کشادہ ہوتی ہے اور کھلتی، یعنی ایک دروازہ جو اس بندے کے درمیان اور رب کے درمیان کھلتا ہے، جس بندے کو اللہ نبی بنا۔ نبوت وہ دروازہ، اور نبی وہ ہے جس کے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے، اور نبی جس پہ دروازہ کھلے۔ نبوت وہ جو دروازہ ہے۔ اب وہ نبوت اور وہ نبی، یہ نبوت اور وہ نبی، یہ براہ راست متعلق ہے کس سے؟ اللہ سے۔ نبی اللہ سے لے رہا ہوتا ہے اس راستے کے ذریعے سے، نبی اس راستے سے اللہ سے لے رہا ہوتا ہے، لیکن دینے کا پابند نہیں، دینے کا پابند نہیں۔ وہ لے رہا ہے، فیض لے رہا ہے، ہدایت لے رہا ہے، مگر دینے کا پابند نہیں ہے۔ دینے کے لیے رب نبی کو رسول بناتا ہے، دینے کے لیے رب نبی کو کیا بناتا ہے؟ رسول بناتا ہے۔ اب آپ میری بات سنیے، خربوں میں سے چنے جو لوگ پروردگار عالم نے، تو وہ کتنے؟ 1,24,000۔ اب 1,24,000 سارے کے سارے لے رہے تھے، مگر دینے کے پابند نہیں تھے، دینے کے پابند نہیں تھے۔ دینے کے لیے پروردگار نے ان 1,24,000 میں سے پھر ذرا اور سپیریئر اور بڑے اور بلند لوگ نکالے، تو پروردگار عالم نے 313 نکالے۔ کتنے؟ 313۔ 1,24,000 میں سے اور ذرا زیادہ کوالٹی کے لوگ نکالے، تو وہ 300، ان کو رب نے کیا بنایا؟ رسول۔ ان کو بنایا کیا اللہ نے؟ رسول۔ نبی لے رہے تھے مگر دینے کے پابند نہیں تھے۔ رب العالمین نے وہ جن سے لے رہے ہیں انہی نبیوں میں سے رب نے 313 کو رسول بنایا، جو پہلو سے ذرا زیادہ اور بہترین انسان تھے، اور چنے تو ان کو 313، ان 313 کو رب نے کیا بنایا؟ رسول۔ ان کے پاس نبوت بھی تھی اور رسالت بھی تھی۔ نبوت ہے رب سے لینا، اور رسالت ہے خلق کو دینا۔ رسالت ہے خلق کو دینا۔ توجہ دیجیے، بات ذہن میں بٹھائیے اور یاد رکھیے، تاکہ ہم جانیں کہ نبی کون ہے اور رسول کون ہے۔ نبی 1,24,000 تھے، ان میں سے منتخب کیے تو کتنے؟ 313 کو رسول بنایا، اور ان کو جتنی مخلوق تھی، جتنی ضرورت تھی، اتنے قانون دیے، اتنے قوانین دیے۔ صحف ابراہیم
و موسیٰ، چند قانون دیے، تھوڑی تھوڑی شریعت دی، جتنی ضرورت تھی عطا کی۔ اب ان 313 میں سے رب العزت نے اور ذرا ان 313 میں سے اور بلند ذرا نکالنے کی ضرورت محسوس کی، تو پروردگار نے 313 میں سے 5 اولو العزم رسول بنائے۔ کیا بنائے جی؟ 5 اولو العزم رسول، یعنی ان 5 جیسا 313 میں کوئی نہیں تھا، ان 313 جیسا پچھلے 1 لاکھ میں کوئی نہیں تھا، ان 1 لاکھ جیسا ساری کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ 313 اولو العزم رسول بنائے۔ کسی کو انجیل دی، کسی کو تورات دی، کسی کو زبور، توجہ دی، شریعت دی، ہدایت دی، مگر اتنی دی جتنی اس وقت کی ضرورت تھی، پھر پروردگار عالم نے چاہا کہ ان میں سے پھر میں ایک ایسا نکالوں کہ جس میں سے میں نظر آؤں، جس کی بات میری ہو، توجہ دیجیے، جس میں سے میں نظر آؤں، جس کی بات میری بات ہو، جس کا حکم میرا حکم ہو، جس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو، جس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو۔ کیونکہ پچھلے سارے نبیوں سے لوگ پوچھتے رہے کہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہو، ہر نبی یہ کہہ رہا تھا، ہم ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ جس کی توحید کی دعوت دے رہے ہو ہم ذرا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ذرا اس کو۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی کہا ہمیں دکھاؤ تو صحیح موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن نؤمنا، لوگوں نے کہا لن نؤمنا لکا حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم خدا کو دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دیا میں صرف بتانے والا ہوں، دکھانے والا نہیں، میں بتانے کے لیے آیا ہوں، دکھانے کے لیے نہیں ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ نے بھی بتایا میں صرف دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہر نبی 2 دعوتیں دیتا رہا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے 2 دعوتیں نہ دی، ایک خدا کی توحید کی دعوت، ایک محمد مصطفیٰ کی رسالت کی دعوت، حضور کی رسالت کی دعوت۔ کسی پیغمبر کی دعوت خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت سے خالی نہ رہی، حضور کی رسالت سے خالی۔ ہر کوئی اللہ کی توحید کے ساتھ یہ بتاتا رہا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں، ہم چرچا کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا جو آخر میں آئے گا، یعنی وہ ایسا میلاد تھا ہم جب آئے تو منا رہے ہیں، نبی جب آنے والا تھا تو منا رہے ہیں۔ نبی میلاد پہلے سے مناتے آ رہے ہیں، وہ پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں۔ توجہ دیجیے، ہر نبی نے 2 دعوتیں دی، دعوت رسالت محمدی۔ کیوں کہ پروردگار سے یہ عہد کر کے آئے تھے کہ جب میرا یہ حبیب آئے، جب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں پھر میرا رسول تمہارے اندر آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے اس رسول پہ ایمان لے لانا اور اس کی مدد بھی کرنی، یعنی اس کی ایمان لانا اور ان کی قیام رسالت میں مدد بھی کرنا۔ ہر رسول بتاتا رہا کہ یہ ہے میں بتا رہا ہوں خدا کا، دکھانے والا آخر میں آئے گا، دکھانے والا بعد میں آئے گا، آخر میں دکھانے والا محمد مصطفیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر جب 5 اولو العزم رسول بنائے، رب نے چاہا کہ میں ایک ایسا بناؤں جو یکتا ہو، جس کی بات میری بات، جس کا ارادہ میرا ارادہ، جس کا کہنا میرا کہنا، جس کا بولنا میرا بولنا۔ پھر پروردگار عالم نے ان میں سے چنا چوٹی کا محمد مصطفیٰ
وسلم. تو ہمارے رسول عالمی رسول، عالمین کے رسول ہیں تو عالمی رسول ہیں. حضور کو چنا اور ہر نبی کہتا رہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا فرمائی. آپ نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی کے یوں محراب کے دائیں طرف تشریف فرما بیٹھے. آقا علیہ السلام بیٹھے، ساتھ ہی 4 یار بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے ہر نبی کا امتی یہ کہتا رہا کہ اس خدا کو دکھاؤ، مگر حضور علیہ السلام کے کسی امتی کو ضرورت محسوس نہ ہو کہ ہمیں خدا دکھاؤ. حضور کے کسی امتی کو یہ کبھی بھی معلوم نہ ہوئی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم خدا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. کبھی ضرورت محسوس نہ ہوئی. 1,24,000 یہی کہتے رہے مگر مصطفیٰ کے کسی غلام نے نہیں کہا خدا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. جب کسی نے سوال نہ کیا ایک دن مصطفیٰ خود ہی مسجد نبوی کے محراب کے دائیں طرف تشریف فرما ہو گئے اور فرمانے لگے لوگو آؤ من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. توجہ دیجیے، یہ جملہ جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا. مولا علی اٹھے اور باہر تشریف لے گئے. حضور مولا علی اٹھے اور شیر خدا باہر تشریف لے گئے. اور یہ جملہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اب توجہ دیجیے ذرا، مولا علی تشریف لے گئے. دوسرے دن نماز فجر ہوئی. نماز فجر کے بعد مصطفیٰ دائیں طرف تشریف فرما ہوئے تھے، مولا مرتضیٰ بائیں طرف تشریف فرما ہوئے، محراب کی اس طرف بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا لوگو آؤ من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یہ جملہ مولا علی کی زبان سے نکلا، حضور علیہ السلام کے مولا علی کی زبان سے نکلا. مدینے کے تاجدار اٹھے اور باہر تشریف لے گئے. حضور اٹھے اور باہر تشریف لے گئے. اب یہ تیسرا دن آیا، مخمصے میں تھے سارے اصحاب کہ یہ کیا بات ہوئی. جملہ ایک، حضور نے ارشاد فرمایا علی تشریف لے گئے، علی نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے. تیسرے دن اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ذرا بتائیے کہ اس میں حکمت کیا ہے. آپ نے فرمایا دیکھا اس دن بھی تھا آپ نے کہ نہیں جس دن میں نے کہا تھا من رآنی فقط رأى الحق. ہاں آپ کے چہرے میں خدا نظر آیا تھا. کہاں دیکھا اس دن بھی تھا کہ نہیں جس دن علی نے کہا. کہاں اس میں بھی خدا نظر آیا. کہا پھر آپ کو پوچھنے سے غرض ہے یا دیکھنے سے غرض ہے؟ پوچھنے سے غرض ہے یا دیکھنے سے غرض ہے؟ لیکن پوچھ ہی رہے ہو تو ہم مسئلہ حل کیے دیتے ہیں، ہم بتائے دیتے ہیں کہ نبوت مجھ پہ آ کے ختم ہو گئی. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی. اب میرے بعد نبوت نہیں ولایت ہوگی. میرے بعد نبوت نہیں ولایت ہوگی. جو مجھ میں آپ نے دیکھا وہ بھی دیکھا آپ نے، جو علی میں دیکھا وہ بھی دیکھا. کہیں یہ محسوس نہ کرنا کہ نبوت کے اختتام کے ساتھ ہی پروردگار عالم کی اللہ کی وہ خصوصی رحمت بھی ختم ہو گئی. فرمایا نہیں، نبوت کو ہم نے ولایت میں ٹرانسفر کر دیا ہے، نبوت کو ولایت سے بدل دیا ہے.
نبوت ولایت سے بدل گئی ہے اور نبوت ولایت نے بدلی اور رسالت خلافت و دعوت میں بدل گئی. اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبوت ہے وہ راستہ اور نبی جس کے لیے وہ راستہ کھلے، رسالت اور رسول وہ ہے جس کو پروردگار عالم یہ ذمہ داری سوچے، یعنی وہ نبوت کے ذریعے سے جو فیض لے رہا تھا وہ ہم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا تھا جب رب اس کو رسول نہ بناتا. مانا کیا ہوا؟ وہ نبی ہی نہیں ہوتا جو پروردگار سے لے نہ سکے، اور وہ رسول ہی نہیں جو خلق کو کچھ دے نہ دے. نبی ہے ہی دینے کے لیے اور رسول ہے ہی دینے کے لیے. اب ذرا توجہ دیجیے، میں یہی بات عرض کر کے تھوڑی سی آگے بات بڑھا کے اجازت چاہوں گا. ارشاد فرمایا عالمین کے لیے میرا رسول رحمت ہے، میرا رسول رحمت ہے، اور یہ عالمی رسول ہے، یہ پوری کائنات کا رسول ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول. اب نبوت بھی اور رسالت کو بھی آپ سمجھ گئے کہ نبوت کے ذریعے سے کامل ترین بندہ رب سے تعلق قائم کرتا ہے، رسالت کے ذریعے سے وہی تعلق مخلوق میں دیتا ہے، ادھر سے فیض لیتا ہے ادھر فیض دیتا ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے لیتا ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے دیتا ہے. رسول ہونے کی حیثیت سے رسالت کے ذریعے وہ خلق سے تعلق قائم کرتا ہے، نبوت کے ذریعے سے وہ خالق سے تعلق قائم کرتا ہے. اب آپ سمجھ گئے اس بات کو. اب ایک بات اگلی ہم کر کے اجازت چاہیں. اگلی بات ہم صرف اسی طرح تھوڑی سی بات عرض کر کے اجازت چاہیں گے کہ عالمین کے رسول وہ کیا ہے؟ رحمت. رسول رحمت ہے حضور کا فعل. رحمت کیا ہے؟ حضور کا فعل. جی رحمت حضور کا فعل ہے. پروردگار عالم نے فرمایا واجبت، میں نے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا. میں نے اپنے اوپر رحمت کرنا واجب کر لیا. میں میرے بندو تمہارے لیے رحیم ہوں، میں تمہارے لیے رحمت ہوں. پروردگار عالم رحمت وہ جس رحمت کا تو ارشاد فرما رہا ہے کہ واجبات لوگوں تمہارے اوپر میری رحمت واجب ہے، میں رحم کروں گا، میں ہوں ہی رب رحمت، میں رحمت کروں گا. فرما پروردگار اس رحمت کی کوئی صورت بھی ہوگی، اس رحمت کی کوئی شکل بھی ہوگی، جی اس رحمت کی کوئی صورت بھی ہوگی. فرما وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میری رحمت کو مجسم دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ میرے حبیب مجسم رحمت، میری رحمت میرے مصطفیٰ مجسم رحمت بن کے آئی. اب رحمت حضور کا فعل ہے اور جس سے یہ فعل صادر ہو اس کو راحم کہتے ہیں. اس کا کیا کہتے ہیں؟ راحم، یعنی رحم کرنے والا. رحم کرنے والا رحمت فعل مصطفیٰ ہے، اور راحم جس سے یہ فعل صادر ہو رہا ہو. اب ذرا توجہ دیجیے، راحم رحم کرنے والا، رحم کرنے والا. رحم کرنے والے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب وہ کسی پہ رحم کر سکتا ہے. اگر وہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود نہیں وہ رحم نہیں کر سکتا. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ رحم کے لیے کسی دوسرے کا جس پہ وہ رحم کرے اس کا علم ہونا ضروری ہے. اگر راحم کو علم نہیں وہ راحم قرار نہیں پا سکتا.
راحم کو علم نہیں تو وہ راحم قرار نہیں پا سکتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے مجھے کیا ضرورت ہے، یہ میرے لیے راحم قرار نہیں پا سکتے اس لیے کہ میری کسی مصیبت کا انہیں علم ہی نہیں۔ اب سمجھ گئے؟ تو راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اگر راحم علم نہ رکھتا ہو تو راحم قرار نہیں پا سکتا۔ جب حضور کو پروردگار عالم نے راحم بنا کے بھیجا ہے تو یقیناً حضور علیہ السلام کو امت کے ہر دکھ کا، ہر تکلیف کا، ہر مصیبت کا، ہر ضرورت کا محمد مصطفیٰ کو نالج کہ وہ راحم ہے، کیونکہ وہ راحم ہے، رحم کرنے والے ہیں، راحم کر کے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر راحم علم نہیں رکھتا تو وہ راحم قرار نہیں پا سکتا۔ اب ذرا یہ تو جملہ یہ آپ نے سنا کہ راحم کے لیے پہلی چیز علم کا ہونا ضروری ہے۔ حضور ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں، زندوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں، مردوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں، مومنوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، کفار کے لیے بھی رحمت للعالمین، ہر ایک کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے۔ ہر مومن، ہر کافر، ہر حاجت مند، ہر ضرورت مند، ہر تکلیف مند کا درد کا، دکھ کا احساس اور ضرورت علم ہونا محمد مصطفیٰ کو ضروری ہے۔ اگر علم نہیں تو راحم قرار نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور معلوم کیا ہوا کہ راحم ہے، پروردگار عالم سے ہم پوچھتے ہیں پروردگار عالم یہ ہر ایک کا علم ان راحم کو ہونا ضروری ہے۔ پروردگار نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب میں نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شاید ہماری سب کو شاید نہ جانتے ہو، سب کی ضرورتوں کو شاید نہ جانتے ہو۔ کچھ لوگوں نے آپس میں ڈسکس کی کہ نبی کو شاید نہ معلوم ہوتا ہو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر کے بعد تشریف لے آئے، لوگوں کو کہا مجمع جمع کرو لوگوں کو، لوگ جمع ہو گئے، سارے کے سارے جمع ہوئے، مدینے کے لوگ جمع ہوئے۔ مصطفیٰ کریم نے خطبہ دینا شروع کیا، فجر کی نماز کے بعد خطاب شروع کیا، آقا علیہ السلام نے ظہر آ گئی، ظہر کے بعد خطاب شروع کیا، عصر آ گئی، عصر کے بعد گفتگو شروع کی، مغرب آ گئی۔ طویل ترین حضور کی زندگی کی گفتگو تھی۔ وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کو کوئی خبر نہیں، یہ نہیں جان سکتے، ہم کیا گھروں میں کرتے ہیں نبی کو یہ پتہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقام ھذا، اور تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہو، اٹھو کھڑے ہو جاؤ پوچھو، میں اس کا جواب دوں گا۔ فرمایا لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، تم کسی شے کے متعلق بھی جو مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ اب دیکھیے ان اللہ علی کل شیء ان اللہ علی کل شیء، شے بھی ایک چیز ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، تم مجھ سے کسی شے کے متعلق بھی گفتگو کرو میں تمہیں بتاؤں گا۔ آپ پروردگار عالم شے کا تو قدیر ہے، شے کو حضور جانتے ہیں، اب وہ شے کو بھی حضور کا پتہ ہے کہ نہیں، اس شے کو بھی وہ شے بھی حضور کو جانتی ہے کہ نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما من شیء فی العالم الا وهو یعلم انی رسول اللہ، اس کائنات میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ میں محمد رسول اللہ، جو میں جانتا ہو
ہو کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. فرمایا اگر شے جانتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو میں کیوں نہیں جانتا کہ شے کیا ہے. راہم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اگر راہم علم نہ رکھ رہا ہو تو راہم قرار نہیں پا سکتا. شاہ صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے اتنا پروردگار عالم نے علم عطا فرمایا. بات ہو رہی تھی جنگ خیبر کی بات ہو رہی تھی. شاہ صاحب بات یہ ہوئی کہ خیبر کے دن خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے پہلے دن فوج کی قیادت کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے گئے. قلعہ فتح نہ ہوا. دوسرے دن سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے. قلعہ فتح نہ ہوا. تیسرے دن اور بھی کوئی گئے. قلعہ فتح نہ ہو سکا. مصطفیٰ کریم ذرا سے رنجیدہ ہوئے کہ چونکہ قلعہ خیبر یہود کا ایک پورے کا پورا گڑھ تھا اور وہ پینٹاگون تھا یہود کا وہاں پہ. تو اس وقت جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ دیجئے, حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 دن مسلسل قلعہ فتح نہ ہوا. حضور علیہ السلام ذرا سے رنجیدہ ہوئے. فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّعِيَّةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. صورت یہ ہے کہ رسول اس سے محبت کرتا ہے, وہ رسول سے محبت کرتا ہے. اب یہ بات ہو چکی. جملہ رات کو مصطفیٰ کہہ چکے. صبح ہوئی, سب کے سب لوگ اصحاب جمع ہوئے. کیونکہ اب ایک مستقل سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ کون اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ کس سے محبت کر رہا ہے, کون رسول سے محبت کر رہا ہے اور رسول کس سے محبت کر رہا ہے. توجہ دیجیے, ہر صحابی عشق رسول میں اپنے سے الگ مقام رکھتا ہے. توجہ دیجیے, فرمایا میں یہ جھنڈا. دوسرا دن ہوا, صبح نگاہ دوڑائی حضور علیہ السلام نے. ہر ایک صحاب اپنے پنجوں کو اٹھا کر نگاہ مصطفیٰ میں آنا چاہ رہا ہے کہ حضور کی نگاہ کسی پہ پڑ جائے, آج پتہ چل جائے, آج دیکھا جائے. ہر صحابی اونچا ہو کے کھڑا ہو کر کے اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہیں. آج نگاہ مصطفیٰ کہاں پڑے گی؟ دوڑاتے نگاہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا این علی, علی کا کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں آنسو چشم ہے اور آنکھیں دکھ رہی ہیں, وہ آئے نہیں اس مجمع میں. فرما علی کو بلاؤ, آنکھیں دکھ رہی ہیں تو کیا ہے, میں جو موجود ہوں. علی کو بلایا گیا. آنکھیں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا. علی کی آنکھیں ایسے ہو گئی, پہلے اگر زمین کو دیکھتی تھی اب تحت الثری کو دیکھتی تھی, پہلے اگر آسمانوں کو دیکھتی تھی یا عرش اولا کو دیکھتی تھی. توجہ دیجیے, نگاہ. فرما دوسرے دن مولا مرتضیٰ کو جھنڈا دیا, خیبر فتح ہوا. بدر کے مقام پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن میدان جنگ کو دیکھنے کے لیے اس جگہ کو گئے کہ جہاں جنگ ہوگی کل. ذرا توجہ دیجیے, جنگ ہوگی کل. راہم کے لیے کل کا جاننا بھی ضروری ہے. راہم کے لیے کل کا جاننا بھی ضروری ہے. اگر کل تیرے اوپر کیا آئے گی مصیبت نہ جانے, وہ راہم ہی نہیں ہے, وہ راہم ہی نہیں ہے. فرمایا چلو بدر کا میدان تھا, وہاں اگلے دن میدان میں گئے. کل جہاں پہ صفے جنگ کے لیے کھڑی ہونا تھی, پہلے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہاتھ میں سٹک لیے ہوئے, ایک جرنیل کے ہاتھ میں جو طاقت کی چھڑی ہوتی ہے وہ لے کر گئے. حضور نے اپنے اس چھڑی سے ایک جگہ پہ لکیر کھینچی. فرمایا یہ جگہ ہے کل ابو جہل کے مرنے کی, یہ جگہ ہے کل عتبہ کے مرنے کی, یہ جگہ ہے کل شیبہ کے مرنے کی. توجہ دیجیے, ذرا توجہ دیجیے, بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. چھڑی کھینچتے گئے, لکیر کھینچتے گئے, لکیر کے ہاذا مسرع فلان, ہاذا مسرع فلان. ادھر کل ابو جہل مرے گا. پہلے تو یہ بتاؤ کہ کل مرے گا کون اور جیے گا کون؟ کل مرے گا کون اور
کہاں ہے؟ معلوم ہوا راحم کے لیے زندگی اور موت کا بھی جاننا ضروری ہے۔ جو دوسروں کی موت اور زندگی کو جانتا ہو وہ اپنی زندگی اور موت کو کیسے نہ جان سکتا؟ دوسرے دن لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، شیبہ مرے گا، عتبہ مرے گا۔ اصحابی کہتے ہیں فواللہ ما ماتا عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما قسم بخدا جدھر جدھر مصطفیٰ نے لکیر کھینچی تھی اس سے 1 انچ بھی کوئی ادھر ادھر نہیں مرا۔ راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اگر راحم علم نہ رکھے تو وہ راحم قرار نہیں پا سکتا۔ اب راحم کہاں کہاں تک علم رکھتا ہے؟ ذرا میں اگر بولنے لگوں پوری رات تو آپ کو حدیثیں سناتا رہوں، قرآن سناتا رہوں، مگر وقت کا بھی ایک لحاظ رکھنا ہے، تو راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راحم کے لیے اختیارات کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر وہ اختیارات اور قدرت نہیں رکھتا تو راحم قرار نہیں پا سکتا۔ جی اختیارات ہی کوئی نہیں ہے تو راحم کیا ہوگا؟ قدرت ہی نہیں ہے، رحم کیا کرے گا؟ اگر راحم کے لیے قدرت کا ہونا، اختیارات کا ہونا ضروری ہے تب رحم کر سکے گا، اگر نہیں ہے تو پھر رحم نہیں کر سکتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں حبیب پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کہاں ہیں؟ توجہ دیجئے، قرآن پاک اٹھائیے، فرما انا آتینا کل کوثر۔ اے میرے حبیب ساری سیورنٹی آف پاور، ساری ریاست اعلیٰ، ساری حدود اختیار میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے، میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ قرآن پڑھو، اس آتینا کل کوثر، کوثر سے مراد نہر نہیں، کوثر سے مراد کثرت ہے، نہر اس میں آتی ہے، نہر اس میں آتی ہے۔ کوثر سے مراد ہے جو کچھ بھی میرا ہے حبیب وہ تیرا ہے، جو کچھ بھی میرا ہے وہ تیرا ہے۔ فرمایا میں نے دے دیا، آپ کو دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ فرمایا جنت میں نے بنائی ہے، مگر دیکھ میرے حبیب مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ورقۃ شجر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی حول العین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جنت بنائی، اس کے دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب میں لا مکانی ہوں، مجھے مکان کی ضرورت نہیں، اس لا مکانی کا صلہ مکانی کی صورت میں ملے گا۔ توجہ دیجئے، یہ جنت تیری ہے، اس پہ تیرا نام لکھ دیا، یہ حوریں تیری ہیں، ان پہ تیرا نام لکھ دیا، یہ درخت تیرے ہیں، اس پہ تیرا نام ہے، جس کی جگہ ہوگی اسی کا نام ہوگا۔ فرمایا یہ سب کچھ آپ کا ہے، انا آتینا کل کوثر، سب کچھ ہم نے آپ کو دیا۔ اچھا پروردگار عالم دے دیا سب کچھ حبیب کو، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھیے 28واں پارہ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اب سنو، میں نے ساری جو کچھ بھی میرا تھا میں نے حبیب کے نام کر دیا۔ اب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آپ نے دیکھا ما آتاکم الرسول، اب جاؤ اس رسول سے مانگو، جو یہ دے وہ لے لو اور جو نہ دے وہ نہ ان رسول سے تکرار مت کرو۔ اب آپ نے دیکھا راحم کے لیے اختیارات کا ہونا ضروری تھا، پروردگار نے اختیارات بھی دے دیے۔ اب راحم کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ راحم کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مردے خود رحم کے طالب ہوتے ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کر سکتے۔ ذرا توجہ دیجئے، راحم زندہ ہوگا تب رحم کر سکے گا، اور اگر راحم زندہ نہیں ہوگا کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے دیکھا راحم جب زندہ ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کو جا رہا تھا، خاصائے نبوت یہ ہے کہ جو بھی نبی ہے وہ زندہ ہے۔ خاصائے نبوت یہ ہے کہ جو بھی نبی ہے وہ، اس لیے کہ نبی کا ماننے والا شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ، نبی کا ماننے والا شہید بھی زندہ۔ فرمایا ایک دن میں معراج کو گیا، میں شام کی سرزمین سے گزرا،
پہاڑوں کے اندر سے گزرا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہی، میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں معراج کو گیا، راستے میں قبر مصطفیٰ سے گزر ہوا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے یارو، پوری دنیا کا، پورے اہل علم کا، پورے طبقات انسانیہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبی کی قبر کی زندگی برزخی زندگی نہیں ہوتی، وہ ہماری ہی طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ توجہ دیکھیے، ہماری ہی زندگی ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ سے عرض معروضات کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح اب میرے پاس آ کے آپ عرض مدعا کرتے ہو، میرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح آ کے عرض مدعا کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سنیں گے؟ کیا آپ زندہ ہوں گے؟ جواب میں مصطفیٰ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی تم اگر آ کے مجھے پکارو گے میں تمہاری سنوں گا، میں تمہاری سنوں گا۔ اب آپ نے دیکھا خود نبی نے فرمایا کہ نبی اللہ حی یرزق، نبی اللہ کے زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ خود مصطفیٰ نے فرمایا جب بھی تم مجھے آ کے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قریب سے پکارو گے تو بھی سنوں گا، دور سے پکارو گے تو بھی سنوں گا، مجھ پہ درود پڑھو گے تو بھی میں درود تمہارا سنوں گا۔ حضور نے فرمایا مجھ پہ ہر جمعرات کے دن میری امت کے ہر فرد کا عمل پیش کیا جاتا ہے، میری امت کے ہر فرد کا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس میں اگر میں کوئی کمی دیکھتا ہوں، اگر میں اس میں بہت ساری محبتیں دیکھتا ہوں، بہت سارے درد دیکھتا ہوں، بہت ساری خدمت دیکھتا ہوں، بہت ساری عبادت دیتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں ذرا کمی ہوتی ہے پروردگار کے حبیب فرماتے ہیں میں اسی وقت مولا سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، میں اسی وقت عرض کرتا ہوں پروردگار میرے اس امتی کا خیال رکھنا، ذرا توجہ دیجئے۔ فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ ہم درود پڑھتے ہیں آپ کے اوپر تو کیا ہے یا رسول اللہ آپ سنیں گے؟ حضور علیہ السلام فرمایا لوگوں سنو، حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا علیہ صلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جمعے کے دن تم جو کثرت سے درود مجھ پہ پڑھتے ہو میں اس درود پاک کو سنتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں، حضور نے فرمایا انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم، میں پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ دادا کے نام بھی جانتا ہوں۔ تو راحم کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، راحم کے لیے طاقت اور قدرت کا ہونا بھی ضروری ہے، راحم کے لیے اختیارات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے سمجھا راحم کے لیے یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز سرسری عرض کر دوں کہ راحم کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، دور سے کوئی رحم نہیں کر سکتا، دور سے کوئی کسی پہ کیا رحم کرے گا، اس کا قریب ہونا ضروری ہے۔ پروردگار عالم راحم ہے تو، رحم کرنے اور تیری صفت ہے، فرمایا ہاں میں تم پہ رحم کرتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شالخ سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شالخ سے زیادہ قریب ہوں۔ پروردگار تو قریب ہے کس سے؟ شالخ سے۔ فرمایا پھر تو قریب ہے مگر تو نے اپنے حبیب کو راحم قرار دیا ہے، کیا وہ بھی قریب ہے کہ نہیں؟ فرمایا ارشاد فرمایا سنو،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. سنو فرمایا نحن اقرب الیہم من حبل الورید، میں تمہاری شادق سے زیادہ قریب ہوں، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں تمہاری شادق سے زیادہ قریب ہوں، میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اپنے آپ کو کہا میں شارق سے زیادہ قریب، نبی کو کہا میں جان سے میرا نبی زیادہ قریب. اب بات ذرا عجیب سی کر دی، میں شارق سے قریب، نبی جان سے زیادہ قریب. دو کو کسی کی شارق کٹ جائے جان سلامت نہیں رہتی، جان نکل جائے شارق بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کی خالی توحید پھرتی رہے، رسالت سے تعلق نہ ہو تو جان نہیں ہوتی اس کے اندر. توحید اور رسالت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. رسالت جان ہے اور توحید شارق ہے اور رسالت جان ہے. تو راحم کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور راحم کے لیے اختیارات اور قدرت کا ہونا ضروری ہے. فرما وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. فرما جس اور ادھر فرما الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، اسی عالمین کا میرا رسول رحمت ہے. میری ربوبیت سے کوئی شے عالم سے خارج نہیں، اور میرے رسول کی رحمت سے بھی کوئی شے عالمین کی خارج نہیں ہے. اب وہ عالمین کے رسول، وہ عالمین کا رب، تو راحم قرار پائے. اب یہ راحم جو رحمت للعالمین ہیں، یہ نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے، نبیوں کے لیے بھی یہ رحمت ہیں. بس یہ آخری جملہ کہہ کے اجازت چاہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر کی، ایک خطاب کیا، جس طرح کا خطاب شاہ صاحب آخری خطبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور یہ خطبہ آقا علیہ السلام کا جو آخری خطبہ ہے اسے بھی پڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو خطبہ، یہ جو خطاب ہے، یہ بائبل آف برنباس. برنباس عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، شاگرد ہے. اس نے یہ برنباس کی بائبل، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں نیٹ پہ چلے جائیے www.thebibleofbarnabas.com کر کے اس میں یہ نعت پڑھیے جو نعت عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم کے لیے، جی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نعت لکھی ہے، یہ خطاب کیا ہے. توجہ دیجئے، ہم اب پیدا ہو گئے تو میلاد منا رہے ہیں، نبی پیدا ہونے والے تھے تو انبیاء میلاد مناتے تھے. وہ پہلے میلاد منا رہے، اب ہم میلاد منا. توجہ دیجئے، بس دو چار جملے آپ کے نظر کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے کہ میرے بعد ایک آئیں گے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، زمینوں میں ان کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں ان کا نام احمد ہوگا. کہا زمینوں میں محمد کیوں ہوگا، آسمانوں میں احمد کیوں ہوگا؟ کہا زمینوں میں محمد اس لیے ہوگا کہ اس کائنات ارضی پہ جتنی خدا کی حمد اس انسان نے کی ہوگی اتنی کسی نے نہیں کی. اس نے اتنی حمد کی خدا کی کہ یہ محمد ہو گئے. کہا آسمانوں میں احمد کیوں ہوں گے؟ کہا اوپر اس انسان کی اتنی تعریف کی جائے گی کہ یہ اوپر احمد ہوگا. توجہ دیجیے، اوپر احمد اس لیے ہے کہ اوپر والا سمیت ملائکہ کے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ نیچے محمد اس لیے ہے کہ یہ سمیت انسانیت کے پورے انسانوں کے اس کی توحید کا تذکرہ کر رہا ہے. زمینوں پہ توحید کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، آسمانوں پہ رسالت کا ڈنکا. عالم خلق میں توحید کا ذکر ہو رہا ہے، عالم امر میں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. توجہ دیجیے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تذکرہ ہوا، وہاں آئیں گے، ایک ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. جی قرآن ہمارا اس میں پڑھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب یہ خطاب کر رہے تھے، صحابہ کے دل مچل گئے، ان کے جو اصحاب تھے ان کے دل مچل گئے، اور وہ کہنے لگے او محمد کم سون، او محمد جلدی آؤ، اب ہم سے رہا نہیں جاتا.
توجہ دیجیے، جلدی آئیے جلدی آئیے، نعرہ لگا رہے تھے۔ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلام اصحاب جب حضور کی نعت اور آپ کا مدح، آپ کی تعریف سنی، کہنے لگے یا رسول اللہ آئیے آئیے آئیے، جلدی آئیے تاکہ ہم بھی دیکھیں۔ توجہ دیجیے، اب یہ بات جب برنباس وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کیسے ان کو دیکھیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا شاید تم دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو، لیکن میں ان کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں، اگر یہاں نہ مل سکے حشر کے میدان میں ضرور ان کو پہچان جاؤ گے، میدان حشر میں ضرور ان کو پہچان جاؤ گے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا حشر میں، میدان حشر میں ہر شخص اپنے اپنے انجام میں ہوگا، کوئی پسینے سے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینہ سورج سوا نظر پہ ہوگا، ایسے میں کوئی کسی کا پرسان حال، اور اس کیفیت میں 40 سال بیت جائیں گے لوگوں کو۔ کتنے سال؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریوں کو، کہتے ہیں when the 40 years be past, when the 40 years be past, God shall give life to his messenger۔ جب یہ 40 سال بیت جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پروردگار عالم اپنے اس نبی کو بلائے، اس حبیب کو بلائے۔ توجہ دیجیے ذرا، when the 40 years be past, God shall give life to his messenger who shall rise again like the sun۔ وہ قیامت کی جوڈیشری میں وہ حبیب، وہ نبی، وہ محمد آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ we shall rise again like the sun۔ ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے سورج چمکتا ہے، جیسے کیا چمکتا ہے؟ سورج چمکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ہمارا بھی یہی کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے حبیب، میں نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنایا ہے۔ اللہ بھی کہے سورج ہے یہ میرا، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں سورج ہوں گے۔ توجہ دیجیے، we shall rise again like the sun۔ پھر یہ جملہ کہنے کے بعد حیرت میں پڑھ کے کہنے لگے but splendid as the thousand sun۔ ایک سورج نہیں، مصطفیٰ کا چہرہ 1000 سورجوں سے زیادہ روشن ہوگا، سورجوں سے زیادہ روشن ہوگا۔ پھر وہ آئیں گے، پردے کے پیچھے سے خدا ان کو نکالے گا، اور آئیں گے۔ قیامت کا یہ حشر کا میدان اس طرح کا سٹیج لگا ہوگا، حیرت کی بات ہوگی، ذرا توجہ دیجیے، ایسا سٹیج لگا ہوگا، رب صرف ایک کرسی رکھے گا وہاں پہ، کوئی اور کرسی نہیں ہوگا۔ سٹیج ہوگا، وہاں پہ کرسی ایک ہوگی، کوئی دوسری کرسی، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس سٹیج لگ جائے گا، ایک کرسی ہوگی، اور ادھر سے وہ اپنے حبیب کو بلائے گا، چہرہ سورج کے طرح چمک رہا ہوگا، اور آگے کیا ہوگا؟ حبیب اپنی شان کریمی سے، شان بے نیازی سے، حسن کو بے نقاب کرتے ہوئے، زلف واللیل کو لہراتے ہوئے، مصطفیٰ جب اپنے اس کرسی پہ آ کے he shall sit and shall not speak، اس کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، مگر بولیں گے کچھ نہیں، بات نہیں کریں گے کسی سے، صرف وہاں پہ آ کے ڈر جائیں گے۔ کیوں نہیں بات کریں گے؟ خود ہمارا قرآن بھی کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ حبیب تو بولتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک میں نہ بولاؤں۔ میں بلاتا ہوں تو میرا نبی بولتا ہے، میں نہ بلاؤں تو میرا نبی نہیں بولتا، میری مرضی سے بولتا۔ اس نے اپنی مرضی میری مرضی میں فنا کر، تبھی تو وہ میں ہوں، میں وہ نہیں کہا میں نے، تبھی تو وہ۔ توجہ دیجیے، توجہ دیجیے، فرما وہ میری بات، فرما he shall sit and shall not speak for he shall be as it were beside himself۔ حضور تشریف فرما ہوں گے، بیٹھ جائیں گے۔ Next shall God give life to four angels favored of God۔ پھر پروردگار عالم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، سلفی تھے، شیعہ تھے، کیا
مجھے نہیں معلوم. جی توجہ دیجیے. آ گئے تشریف فرما ہوں گے حضور, تشریف فرما ہوں گے. نیکسٹ شیل گاڈ گیو لائف ٹو 4 angels favored of God. پھر پروردگار عالم 4 فرشتوں کو بلائے گا جو خدا کے پسندیدہ 4 فرشتے ہیں. کون سے؟ جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل. وہ 4 فرشتے آئیں گے. Next shall God give life to 4 angels favored of God and having found him shall station themselves on the foreside of the place to keep watch upon him. خدا گارڈ آف آنر پیش کرے گا قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کو چوکیدار بنا کے 4 نوری سرداروں کو کھڑا کیا جائے گا. یہاں پہ جھگڑا نور پہ ہوتا رہا, ہم کی دنیا وہاں نوری گارڈ آف آنر پیش کرے گا, چوکیدار بنا کے کھڑا کر دیا جائے. ادھر جبرائیل, ادھر میکائیل, ادھر اسرائیل. جی 4 کھڑے ہو گئے, سرکار بیٹھا. یہ 4 فرشتے گارڈ آف آنر پیش کرے. جیسے آپ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے مزاق میں قائد اعظم کو جو کچھ کرتے ہیں انہیں کچھ پیش کیا جاتا ہے, ٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. توجہ دیجیے. اور جنہیں کچھ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے ان سے جیلسی بھی تو ہوتی ہے. جی جیلسی بھی تو ہوتی ہے. توجہ دیجیے. اب یہ سارے 4 فرشتے کھڑے کر دیے چوکیدار بنا کے. نیکسٹ شیل گاڈ گیو لائف ٹو آل the angels who shall come like bees circling around the messenger of God. پھر پروردگار سارے فرشتوں کو بلائے گا, ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. وہ سارے فرشتے آ کے کریں گے کیا؟ bees circling around the messenger of God. شہد کی مکھیوں کی طرح مصطفیٰ کے گرد گرد طواف کریں گے. حضور کے گرد کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. حضور کا طواف ہوگا. اب وہ طواف جب ہو گیا حضور کا, توجہ دیجیے. اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا کعبہ, کعبہ تو دیکھ چکے ہو, اب فرشتوں کا کعبہ دیکھو. فرشتے آ کے کیا کریں گے؟ حضور کے گرد کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. اور جب فرشتے ختم ہو جائیں گے, نیکسٹ شیل گاڈ گیو لائف ٹو آل ہز پروفٹس. پھر خدا سارے نبیوں کو بلائے گا. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. Next shall God give life to all his prophets who following Adam. عیسیٰ علیہ السلام, آدم علیہ السلام کی قیادت میں نبی آئیں گے. آدم علیہ السلام کی قیادت میں نبی آئیں گے. وہ فالوئنگ آدم جلوس ہوگا نبیوں کا. آدم اس جلوس کی قیادت کر رہے ہوں گے. نبی آئیں گے حضور علیہ السلام کے پاس. آ کے کریں گے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں everyone to kiss the hand of the messenger of. سارے انبیاء, سارے نبی جناب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چومیں گے اور چوم کے کیا کریں گے؟ everyone to kiss the hand of the messenger of God. ہاتھ چوم کر کہیں گے او محمد be mindful of us. اے محمد عربی آج ہمارا بھی خیال رکھیں, آج ہمارا بھی خیال رکھیو. یہ انبیاء کہہ رہے ہیں. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ بعدد اسمائک الحسنى. اللهم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیۃ والآل عدد خلقک. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس کے توسل سے ہم سب کے گناہ معاف فرما. پروردگار عالم اس مجلس کے انعقاد کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے اس مجلس کے تصدق سے ان کے درجات میں بلند فرما. ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حشر کے دن ان کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تمام امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. امام باپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں اور لنگر ناول فرما کرنا.